ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ابن جوزی رحمۃ اللہ نے روایت کی ہے کہ جو آدمی صحیح آداب کے ساتھ رمضان گزارے گا، قیامت کے دن اس کے گھٹنے ابراہیم علیہ السلام کے گھٹنوں سے مل رہے ہوں گے۔ کیا مطلب یہاں سے یہ ہے کہ جو رمضان کو نیکی کے ساتھ گزارے اور گناہوں کو چھوڑ کر گزارے تو وہ انبیاء کے اتنے قریب ہو جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہو رہا ہوگا۔ قربت یہاں ظاہر کی جا رہی کہ اتنا قریب ہوگا۔ تو 11 مہینے جیسے بھی گزارے سو گزار لیے، اب اس آنے والے مہینے میں ہم محنت کر لیں، پلاننگ کر لیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے ہمیں ملتی ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اگر لوگوں کو رمضان کے ثواب کا پتہ چل جائے تو دعا کرے کہ ہمیشہ رمضان ہی رہے، کبھی دوسرا مہینہ ہی نہ آئے۔ اتنی اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ پھر روزے کے جسمانی فائدے بھی اور روحانی فائدے بھی۔ جسمانی فائدے کیا؟ جمعے کو الحمدللہ جھنگ جانا ہوا تو حضرت نے ایک بات بتائی بڑی پیاری۔ ایک تو یہ بتایا کہ کہیں کسی ملک میں کسی عیسائی سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا بھئی تم کون؟ حضرت نے فرمایا کہ بھئی مسلمان۔ نے کہا اچھا آپ مسلمان ہیں تو روزے رکھتے ہیں؟ ہاں الحمدللہ۔ کہنے لگا میں بھی روزے رکھتا ہوں اور 40 رکھتا ہوں۔ بھئی آپ کیوں رکھتے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں نے غور کیا، ڈاکٹر ہوں، میری فیلڈ ہے صحت کو دیکھنا پڑھنا، تو میں نے غور کیا کہ اگر انسان سال میں 30-40 دن بھوکا رہ لے تو اس کی بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، صحت کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے آج کافر بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ایک تو حضرت نے یہ بات بیان فرمائی۔ اس کے بعد حضرت جی نے فرمایا کہ جسم کے اندر نا ٹاکسک مٹیریل پیدا ہو جاتا ہے، کہ جسم کے اندر غذا سے نا، کھانا کھانے سے، غذا سے، مختلف چیزوں سے ٹاکسک مٹیریل پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ایک زہر کی مانند ہے۔ آپ بتایا کہ اگر وہ جڑی بوٹیوں میں یا پودوں میں آ جائے تو پودے تو مر جاتے ہیں اور انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ وہ مرتا نہیں لیکن انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ اب یہ ٹاکسک مٹیریل کیا ہے کہ یہ جسم کے سائڈوں میں، کونوں میں جا کے جسم اس کو نا ایک سائڈ پہ کر دیتا ہے کہ کسی فارغ وقت میں اس کو ختم کریں گے، فارغ وقت میں اس کو باہر نکالیں گے۔ اب اس فارغ وقت سے کیا مراد؟ جو ہمارا ڈائجسٹک سسٹم ہے، نظام انہضام ہے، ہاضمے کا نظام جو ہے، وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے ہمارا معدہ وغیرہ جسم اندر سے کہ بھئی یہ نظام انہضام کو ذرا ٹائم ملے، گیپ ملے، تب یہ جو فالتو چیزیں ہیں نا اس کو پھر ری پروسیس کر کے بھی جسم سے نکالا جائے، تاکہ جو غیر ضروری نقصان دہ چیزیں پیدا ہو چکی ہیں یہ باہر ہو جائیں۔ اب ماشاءاللہ ہم معدے کو موقع ہی نہیں دیتے، ہر تھوڑی دیر بعد کچھ کھا لیتے ہیں، صبح کھا لیا، دوپہر کھا لیا، شام کو پھر کھا لیا، رات کو پھر کھا لیا، سوتے ہوئے ایک ڈیل اور فون کر کے منگوا لی، وہ بستر پہ ہی کھا لی، تو ہم تو موقع ہی نہیں دیتے، تو وہ پینڈنگ چلتا رہتا ہے کام۔ لیکن رمضان شریف میں جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے اور ایک اچھا سا مناسب ٹائم اس کو مل جاتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ وہ جو ہمارا ڈائجسٹک سسٹم ہے، جو سائڈ پہ پڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ زہریلی ٹاکسک مٹیریل جس کو بتایا، ان کو نکال کے ری پروسیس کر کے انسان کے لیے صحت مندانہ چیزیں رہ جاتی ہیں اور غیر ضروری چیزیں وہ خارج ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال حضرت نے بہت آسان اور پیاری دی۔ فرمایا کہ عورت گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتی ہے، اچانک نہ سامان زیادہ آ جاتا ہے، خاوند چیزیں لے آیا، کچھ چیزیں آ گئیں گھر پہ، اس کے بعد ٹائم نہیں ہوتا، مصروف ہوتی ہے نا، کیا کرتی ہے کہ وہ ان شاپروں کو، تھیلوں کو وہ کہیں بھی سائڈ پہ رکھ دیتی ہے، اچھا بھائی جس دن ٹائم ملے گا نا تسلی سے کھول کے اس کو دیکھیں گے، ابھی تو ٹائم نہیں ہے، مصروفیت کا وقت ہے، کوئی بات نہیں، بعد میں دیکھیں گے۔ پھر جب اس کو ٹائم ملتا ہے تب وہ ان چیزوں کو کھولتی ہے، اچھا بھائی اتنے دن یا اتنا عرصہ ہو گیا یہ آئی ہوئی ہے، چلو اب میں اس کو دیکھ لوں، جو کام کی چیزیں ہیں ان کو صحیح جگہ پہ رکھ دوں، جس کو جہاں رکھنا ہے وہاں رکھ دوں، اگر کوئی غیر ضروری چیز ہے اس کو باہر پھینک دوں۔ تو اس طرح سے بتایا کہ جسمانی فائدے روزے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بتایا کہ دیکھیں روزہ رکھنا یعنی بھوکا پیاسا رہنا، یہ ایک انداز سے فرشتوں کی صفت بھی بنتی ہے کہ فرشتے تو کھانا پینا نہیں کرتے، تو انسان کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے ملکوتی صفات کو اختیار کر لیتا ہے۔ جب دن کے اوقات میں بھوکا رہتا ہے تو جو اس کے اندر ملکوتی صفات ہیں وہ قوت پکڑتی ہیں اور جو جسمانی کیفیات اور باتیں ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، تو انسان کے اندر نیکی، تقوی، عبادت کا شوق اور روحانیت یہ بڑھتا ہے، قوت بڑھتی ہے۔
پھر اس کی مثالیں دیں کہ جو آدمی تقوی والا ہو، تو روزے کا مقصد بھی تو تقوی ہے نا، جو تقوی والا ہو تو یہ انسان اشتعال کے وقت میں، شہوت کے وقت میں، اور کثیر مال نظر آ رہا ہو اس وقت میں بھی اپنے نفس کو کنٹرول دے سکتا ہے۔